السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، و اور کم کتنی، من سے قریہ بستی۔ یہ جو قریہ بستی ہم اردو میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں۔ اہلکناہا، اردو میں بھی ہم ہلاک کا لفظ بولتے ہیں۔ ہا لام اور کاف اور لام کے بعد الف لگا دیں تو ہلاک بن جاتا ہے۔ فجاءہا، پس آیا ان پر، فا کے معنی پس، جا آیا ہا ان پر، باسنا ہمارا عذاب۔ باس آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، یہ تنگی اور تکلیف کے معنوں میں آتا ہے، عذاب کے معنوں میں آتا ہے۔ بیاتن، راتوں رات۔ یہ بیاتن کو دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ با یا تا ہے، بیت۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو۔ تو بیت کا جو لغوی معنی ہے اصل یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں رات کو ٹھہرا جائے۔ تو چونکہ لوگ حتیٰ کہ پرندے بھی شام کے وقت اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، جو ان کا گھر ہوتا ہے، بے شک وہ تنکوں کا ایک گھونسلہ کیوں نہ ہو، تو اس لیے اس کو بیت کہتے ہیں۔ تو یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رات کو ٹھہرا جاتا ہے۔ تو چونکہ عام طور پر راتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا جاتا ہے، اس لیے پھر اس کو گھر کا ترجمہ گھر کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ تو راتوں، ڈیورنگ نائٹ، اس لیے اس کا معنی کیا گیا ہے بیت کی وجہ سے، راتوں رات۔ او یا ہم وہ، قائلون، دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ قائلون کو دیکھیں تو اردو کا لفظ کلولہ، یہ عام مشہور ہے، عربوں میں تو بہت ہی مشہور ہے، ہمارے ہاں بھی دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد جو ریسٹ کیا جاتا ہے اسے کلولہ کہتے ہیں۔ قاف یہ لام واو لام ہے لا، کلولہ۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیں اس کا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، آیا۔ فما کان دعواہم، فا پس، ما نہیں، کانا تھا، پھر نہ تھی، دعواہم ان کی پکار۔ دعوا کو دیکھیں تو دعا جو ہے، دال عین الف دعا، دعا پکار ہوتی ہے۔ جو دعوت ہے وہ بھی یہیں سے بنے گی، دعوت کے لیے بھی آپ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں کسی کو کہ ہمارے گھر آؤ۔ دعواہم ان کی پکار، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، الا مگر، ان یہ کہ، قالو ان سب نے کہا، انا کننا بے شک ہم تھے، ظالمین ظالم، بے شک ہم ظالم تھے۔ ظالم کا عام لفظ ہے، ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ ظلم کے معنی اندھیرا بھی ہوتا ہے، ظلم کے معنی کسی کا حق چھیننا بھی ہوتا ہے۔ یہ عام لفظ ہے، اس کی بہت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں۔
شرک کو بھی ظلم اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے حقوق کسی اور کو کوئی دیتا ہے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار نہ تھی مگر یہ کہ بے شک ہم سب ظالم تھے۔ مطلب کیا کہ ان کی پکار ہی یہ تھی کہ ہم ہی ظالم تھے۔ جب عذاب آیا فَلَنَسْأَلَنَّ، پھر البتہ ضرور ہم سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے۔ پس لام البتہ اور تاکید کے لیے، اور نون متشدد جو ہے آخر پہ یہ بھی تاکید کے لیے، تو اگلا نون ہم لام کے بعد والا اور آگے سین حمزہ الف، تو سائل اردو کا لفظ بن سکتا ہے سوال کرنے والا، اور سوال بھی یہیں سے بنے گا۔ ہم ضرور سوال کریں گے، ہم ضرور پوچھیں گے، تو ہم البتہ ضرور پوچھیں گے۔ الذین، ان لوگوں سے، ارسل بھیجے گئے، ارسال اور رسول یہ سارے لفظ جو ہیں ادھر سے ہی بنیں گے۔ رسالہ کو رسالہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپ کر جاتا ہے، کہیں بھیجا جاتا ہے۔ الیہم، ان کی طرف۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، اور البتہ ضرور ہم پوچھیں گے، المرسلین، سب بھیجے ہوئوں کو۔ مرسل بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں رسولوں کو، ہم سب رسولوں کو بھی پوچھیں گے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، تو البتہ ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے جو بھیجے گئے ان کی طرف، یعنی ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف بھیجے گئے تھے رسول، اور ہم البتہ رسولوں سے بھی سوال کریں گے، یعنی جو بھیجے گئے تھے ان سے بھی کریں گے، جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے بھی کریں گے۔ آسان سبق ہے لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیوں کیا؟ ان پہ عذاب کے کوڑے کیوں برسائے اور انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ یا تو وہ راتوں کو آرام کر رہے تھے یا پھر دوپہر کو وہ بے فکری سے لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اولیاء بنا لیا۔ اوپر والی آیتوں کو دیکھیں، کل والی، اور اس کی اتباع کی جو اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یا تو لوگوں کا بنایا ہوا تھا یا سوسائٹی اور معاشرے کا بنایا ہوا تھا یا پھر ان کے کارسازوں نے بنایا تھا، یعنی الہی کی وحی نہیں تھی، اللہ کی وحی نہیں تھی، تو اس کی پیروی کی انہوں نے، تو یقیناً وہ رستے سے بھٹک گئے اور اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کی مخالفت کی انہوں نے۔ تو اللہ فرماتا ہے کتنی بستیوں کو ہم نے ایسے وقت میں ہلاک کر کے رکھ دیا جب وہ کیلولہ میں تھے یا راتوں کو لیٹے ہوئے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان سب نے کہا بے شک ہم ظالم ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، تو اس وقت توبہ کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ اس وقت اقرار کرنا کہ ہماری غلطی ہے یہ فائدہ نہیں دیتا، یہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب ابھی اللہ کی پکڑ شروع نہ ہوئی ہو۔ اور ایک یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پکڑ راتوں رات آ جائے، دن کے کسی لمحے میں آ جائے، رات کے کسی لمحے میں آ جائے، اور جب انسان بالکل بے فکر ہو، اس کے وہم و گمان میں نہ ہو، اللہ کی پکڑ آ جائے، تو ہمیں اس طرح اپنے رب سے
بے ربط نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیں وہ تو اتنا رحمان ہے، تم کھاتے پیتے خود ہو اپنے جسم کی بڑھوتری کے لیے، ثواب وہ دیتا ہے، حلال چیزیں کھاؤ اور اس طریقے سے کھاؤ جیسا اس نے بتایا ہے۔ تم اپنے غریب رشتہ داروں کو، دوستوں کو کچھ دیتے ہو، تسکین تمہاری اپنی ہوتی ہے کہ کسی عزیز رشتہ دار بہن بھائی کو کچھ دیا ہے، لیکن ثواب اللہ دیتا ہے۔ قربانیاں کرتے ہو، اپنے انسانوں میں تقسیم کرتے ہو، فرشتے تو نہیں کھاتے، نہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اوپر گوشت چلا جائے، لیکن ثواب اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ نے کوئی نئی چیز نہیں کہی، جیسے ہمیں بنایا ہے ہمارے ہی فائدے کے لیے ایک اصول کی کتاب بھیجی قرآن، اور اس کی تشریح کے لیے انبیاء کرام بھیجے، تو اس کے مطابق آپ نے اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے کی زندگی کرنی ہے۔ تو یہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہو، شادی ہو یا کوئی غم ٹوٹ پڑے ہم پر، تو پھر ہم اسلام سے کہتے ہیں کہ تو ہے بہت اچھا، میرا نام بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن آج تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، جو تیرے اصول ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں، لیکن آج ہمارے اپنے اصول چلیں گے۔ یہ بالفاظ دیگر ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح باقی کاموں میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس انبیاء کرام آئے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جہاں جہاں انبیاء کرام گئے ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور جہاں انبیاء کرام نہیں گئے، جیسے ہمارے پاس نہیں آئے، تو ان کی تعلیمات پہنچی تو پھر بھی ہمیں پوچھو اس کی بھی۔ یہ بھی حدیث میں مذکور ہے، کلکم سائلن و کلکم مسئولا، تم میں سے ہر ایک سائل ہے، اس کے بعد اور اس سے سوال پوچھا جائے گا، الریت ہی، اس کی رعیت کے بارے میں۔ تو ہر ایک مسئول ہے، جتنا کسی کی ذمہ داری ہے اتنا اس سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، یہاں ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے کھل کر سامنے آتا ہے کہ جہاں پر نہ تعلیمات پہنچی اللہ کی وحی کی، نہ پیغمبر ڈائریکٹ گئے، نہ ان کی تعلیمات گئیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور ان کو ہم اللہ کو مہربان، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، ہم اللہ سے مہربانی ہی کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ مہربانی کا معاملہ ہی فرمائے گا، لیکن وہ معاملہ اللہ کے ہیں، وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ اللہ ہی کرے گا جو چاہے گا۔ تو اس لیے ایک اور نقطہ بھی یہاں سے نکلتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہر فرقہ دوسرے کو مشرک اور کافر کہنے تک چلا جاتا ہے، تو اگر کسی کے پاس واقعتاً وہ صحیح علم نہیں جا سکا جو اللہ کی وحی ہے، صحیح حدیث ہے، یا ہم نے نہیں پہنچایا، یا اس کو اس انداز میں سمجھ نہیں آئی، تو اس کا معاملہ بھی ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر وہ بندہ کافر مشرک نہیں ہے تو پھر فتویٰ ہماری طرف لوٹ جائے گا صحیح حدیث کے مطابق، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کو کافر اور مشرک کا ٹکٹ دیتے رہیں۔ ہم اپنا سنبھالیں، اور جو ہمارا معاملہ نہیں ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔